اور میں آپ سے درخواست کروں گی سوال ہی پوچھیے گا، تقریر نہ کریے گا. اچھا میم، اختر جان مینگل صاحب، میں پی ایس او پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن لاہور ڈسٹرکٹ کا سیکریٹری ہوں اور ہماری پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ ہے. مائی فرسٹ کوشچن ول بی فرام اختر جان مینگل اینڈ دا اونلی کوشچن. سپوز the so-called military establishment in which you and مولانا صاحب are on ground. آپ دونوں ان کے خلاف اردو میں بات کرو یا پشتو میں کرو؟ ٹھیک ہے سر. انگلش میں آپ کیوں کر رہے ہو؟ انگلش بھی مجھے آتی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے. اچھا، بات دراصل اس طرح ہے کہ انگریزی ہماری پشتو میں بھی قومی زبان ہے، پاکستان کی تو اردو قومی زبان ہے. چلے سوال کر لیں. اختر جان صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر سپوز کریں ہم جس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بھی ہے اور مولانا صاحب بھی ہے، اور ہمیں واقعی میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کون کس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اگر ہم یہ سپوز کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹری پالیٹکس میں بالکل مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، پھر بھی اختر جان مینگل، آپ جناب یا جتنی بھی اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ میجورٹیرین پارلیمنٹ یا پنجاب کی ہیجمنی نیشنلسٹ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں کیسے کم کرے گی؟ Still do you think the only problem of Balochistan is military establishment؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پنجاب کی ہیجمنی ویسے ہی ہے، آپ اس کو کم کیسے کریں گے؟ تھینک یو. شکریہ. آپ نوجوان نے جو سوال کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف بلوچستان میں ہے، مجھے خود سوال پہ بھی ہنسی آ رہی ہے. اب تو یہ جو ہے پورے ملک میں پھیل چکا ہے. بلوچستان کی سیاست میں ایک زمانے میں 1947 سے جو ہے جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، بلوچستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ دیا گیا تھا، اور ہم اس وقت سے چیختے بھی تھے، چلاتے بھی تھے، ایوانوں میں بھی بولتے تھے، کسی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا. اور جس طرح مسنگ پرسنس کے کیس کے بارے میں ہم لوگ پوائنٹ ریز کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کیسی بات کرتے ہو، کبھی لوگ بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی سیاسی قیادت بھی مسنگ ہوتی ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنس اب صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اور بلوچستان کے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے علاقوں سے بھی آپ کو مسنگ پرسنس کی جو ہے گواہیاں ملیں گی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک چھوٹ دی گئی تھی، بلوچستان کو جو ہے اس تشت میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عربیوں کا وہ اونٹ ہے جس کو اگر سر رکھنے کی جگہ دی جائے گی تو وہ تمبو سے جو ہے مالک کو باہر نکالے گا. اور یہی ہوا ہے. اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ کون سا وہ ادارہ ہے ملک کا، آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں، عدلیہ، آپ کی میڈیا، آپ کی سول سوسائٹی، یہاں تک کہ بھائی میرے میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جب ڈائلاگ ہوئے تھے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے جب اپنے نکات رکھے تو انہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کیا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی، وہ یہ کسی سے ڈر کی چھپی بات نہیں، کیونکہ جب بااختیار لوگ اپنی بے اختیاری کا رونا ہمارے سامنے، ہم بے اختیاروں کے سامنے روتے تھے تو ہمیں بھی ان پر رحم آتا تھا، اور پھر ہم نے ان سے بھی بات کی. اور جب ان سے بات ہوتی تھی، آج نہیں، کل نہیں، 4 دے دیے، 2 دے دیے یا 8 دے دیے، اسی طرح وہ مسنگ پرسنس کو ہمارے حوالے کرتے رہتے تھے. تو یہ بات، یہ سوچ کہ اسٹیبلشمنٹ کا دائرہ اختیار صرف ہمارے بلوچستان کی سیاست میں پورے
ساتھ کوآپریٹ کریں گے بیکاز ہم ڈیکورم رکھیں گے لیگل کانفرنس کا. میں نے آپ کو موقع دیا سوال کا, آپ کا وقت تھا, اب کسی اور کا وقت ہے. جی سوال اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سوال زیادہ نہیں لینے, مگر مجھے پھر بھی 2 سوال تو لینے پڑیں گے چونکہ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے, بلوچستان لورالائی سے تعلق ہے میرا. بائی کاسٹ میں بھی ناصر ہوں. اختر مینگل صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے 18 امینڈمنٹ کو ایک مقدس گائے کی طرح جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی یہی ہے, اور لاسٹ ٹائم 2010 میں یہی بات ہوئی تھی کہ اس میں فردر ٹائم آفٹر 5 ایئرز اس میں جو امینڈمنٹ مزید ہونی ہے. جب امینڈمنٹس نہیں ہو رہی ہیں, اس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو 8 ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہا, جس سے بلوچستان کو کچھ فائدہ ہوگا. ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی فیڈرل کے پاس ہیں. اسی طرح پنجاب اور بلوچستان کے درمیان جب واٹر ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. اور ہمارا چیئرمین صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے نیگوسیشن. بلوچوں نے جب بھی نیگوسیشن کی ہے تو ان کو ابھی بھی ایک فوٹوگرافر جو تھے اس کی لاش ملی ہے. اور دوسری طرف ابھی محسن داوڑ کو بھی گولیاں ماری ہیں اور ان کے 4 سے 5 ساتھی ان کو بھی جو ہے زخمی کر دیے گئے. میرا خیال ہے کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس کو ان کو بھی بلانا چاہیے. سر آپ 18 امینڈمنٹ میں کائنڈلی بات کیجیے. اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ, یہ جو چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 19A جو آرٹیکل ہے یہ جو کہ پنجاب میں پاس ہو چکا ہے, اس کے پاس ہونے سے انہوں نے جو بزنس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جم خانہ جیسے لوگوں کو انہوں نے چھیڑا ہے صرف اس ایکٹ کے فائدے کی وجہ سے. تو یہ بلوچستان میں اب تک پاس نہیں ہو رہا. یہ خدا را پاس کیجیے. تھینک یو. جی سعید الخان صاحب کے لیے بھی سوال ہے. میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ خوشحال کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی سوال ضرور پوچھے گا. جی مینگل صاحب, آپ نے جو سوال کیا 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے, دیکھیں 1973 میں جب ایک جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے 1973 کا, جب وہ منظور کیا گیا, بلوچستان نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے 3 اراکین تھے اس زمانے میں, 4 تھے. 4 میں سے 3 نے جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے. یہ اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے, ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو, ان کو تسلی دینے کے لیے کنکرنٹ لسٹ ایک شامل کی گئی. اور یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے نا اس میں جو آئٹمز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. وہ 10 سال جا کے 20 سال, 20 سال سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا, اور پھر 18 امینڈمنٹ کی شکل میں کچھ اس میں اضافے کر کے دیا گیا. حالانکہ 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے از ناٹ انف فار دا پروونسز, صوبے اس سے مطمئن نہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ جائے نا وہ بڑی غنیمت ہے. تو اس اندھی آنکھوں سے ہمیں ایک آنسو کا قطرہ بھی ملا, وہ بھی بہت ہے. اور اسی دوران آپ نے دیکھا تھا کہ وہ 18 امینڈمنٹ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہوتی. ہر بار اسی 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا ایک نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. حالانکہ آج بھی میں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اس 18 امینڈمنٹ کے ان تمام اس سے مطمئن نہیں. جس صوبے میں آپ کو آپ کے چیف سیکرٹری کی تعینیت کا اختیار نہ ہو, آپ کے IG کو تعین آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, تو اس صوبائی یا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات کو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. جی سعید الخان صاحب, میرے بھائی نے ایک اور سوال بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جب کمیشنز بنی اور انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کے نتیجے میں لاپتہ افراد کی لاش ملی جنہوں نے اپنی فریاد بھیجی ہوئی تھی کمیشن کے ذریعے, تو پھر کیا حل ہے؟ میں اپنے نام کے حوالے سے آپ کو سیدال خان, یہ بڑا ہسٹری والا نام ہے. جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ, ان کو اس کے تاریخ سیدال خان SYEDAAL نام تو جی نام کا. تو دوسری اپنا
यकीनन ये जो लापता अफराद का मसला है या हमारी सूबे में है, हमारा सूबा यकीनन दो कौमियती सूबा है और इसमें हमारे साथ हज़ारा बिरादरी है। वहाँ पे जो हम जिसको सेटलर कहते हैं, जो दूसरे सूबों से आए हुए, तो इस हवाले से लाजमी बात है किसी और टाइम हम बात कर से पाठा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल है, वो भी दुखी लोग हैं, उस चीज़ों पे भी बात हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताने के लिए हुए ना। देखिए कोई क्रॉस टॉक, आई एम सॉरी, हम अलाउ नहीं कर सकते। आप लीगल कॉन्फ्रेंस का डेकोरम रखें, ये हमारी आपसे प्लीज एक्सपेक्टेशन है। जो यहाँ पे तमाम मामलात मुल्की आइन के अंदर रहते हुए, चाहे वो लापता अफराद के मामलात हो, चाहे और इश्यूज़ हो, या पे जो बयान लंबी लिस्ट है, उसका अदालतों के ज़रिए, इंसाफ के ज़रिए, जस्टिस के ज़रिए उनका हल ज़रूरी है। तो कानून सब के लिए बराबर है और बराबर होना चाहिए, और अगर कई कमी बेशी है उसके लिए पूरा करना चाहिए, सबको मिल बैठ के करना चाहिए। पहले जो सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं वो तो एक नुक्ते पे बातचीत के लिए इकट्ठे हो जाए, और तमाम मसाइल का हल भी कानून है, आईन है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल वाकई में सही है कि आप लोग पहले इकट्ठे होंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। मुझे कहा जा रहा है बार बार मॉनिटर्स से कि बिल्कुल ख़त्म करना है, चूँकि 3:30 हो गए हैं और अगले पैनल का टाइम के अंदर हम चले गए हैं। मगर एक खातून थी, और अगर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे हम ख़वातीन के सवाल को इग्नोर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए खातून का सवाल, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहन जो है बाकियों की तरह तकरीर नहीं करेगी, सवाल ही करेगी।